السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ مجھے اس مکتبہ کی زیارت کا موقع ملا ہے جسے مکتبہ الرحیق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ضلع قصور میں حدیث، علوم حدیث، جرح و تعدیل، کتب حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ یہی وہ مبارک مکتبہ ہے، مکتبہ الرحیق، جس میں پہلے بھی کئی دفعہ میں آیا الحمدللہ استفادہ کیا، بلکہ صاحب مکتبہ فضیلت الشیخ المحدث شیخ الحدیث رحمۃ اللہ رحیق حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اسی شہر کے باسی ہیں اور اسی شہر کا ایک بہت بڑا جامعہ خدیجہ الکبریٰ، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ یہ شیخ محترم کا مکتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے اکثر غیر مطبوع ہیں۔ انشاءاللہ ہم نظم کیا ہے، ہم اپنے محبوب شخصیت کی وہ تمام کتابیں جو علم حدیث، منہج محدثین کی پاسداری کے لیے ہم ایک ایک کر کے شائع کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیخ محترم کی کتاب طرح الریب فی ان نسخہ عمر بن شعیب، یعنی عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، بڑی مشہور سند ہے۔ اس پر شیخ محترم نے 100 صفحات پر مشتمل یہ مقالہ تحریر کیا ہے، اور یہ چھپا نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو شائع جلدی کریں گے۔ اسی طرح دیگر کتابوں میں سے ذکر الہی، یہ بڑی معروف کتاب ہے پاکستان میں، یہ بھی شیخ محترم کی محنت شاکہ ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح کے تعارف، ان کے منہج، مصنفین کے حالات پر شیخ محترم کا یہ رسالہ انباق الجنابی فی معرفت مشکات المصابیح ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی مبارک کتاب قصص الانبیاء، اس کی بھی تخریج اور تحقیق شیخ محترم نے کی ہے۔ اسی طرح مدرج علوم حدیث کا ایک خاص مسئلہ، اس کا تعلق خاص کر علل کے ساتھ ہے، تسلیم الانتاج فی خبر الادراج، یہ بھی شیخ محترم کا بہت اہم کام ہے علوم حدیث پر، یہ بھی ہم انشاءاللہ شائع کریں گے۔ اسی طرح شیخ محترم نے تیمم کے احکام پر الانتاج المسمم فی احکام التیمم، اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مقالے، رسائل، کتابوں پر شیخ محترم نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی صلاحیتوں میں برکت فرمائے، اور یہ مکتبہ جو ضلع قصور کا مرجع ہے، ہم سب کو، علماء کو، اس عظیم مکتبہ سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ ہم مہمان ہیں، زیادہ ہم نہیں باتیں جانتے، تو شیخ محترم جو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور میری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحدث ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ صاحب الجامع الکامل کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شیخ صاحب نے بتایا کہ میں نے نیل الاوتار شیخ محترم سے ہی پڑھی ہے، اور ویسے بھی شیخ صاحب کے گھر میں جا کر بہت زیادہ استفادہ کرتے رہے۔ شیخ محترم آپ ہمیں تعارف کروا دیں مبارک لائبریری کے۔ یہ جی سامنے رجال کی کتب ہیں، موضوعات پر ہیں، یہ علل پر ہیں، اور یہ سارا جو ہے، یہ سارا 2-3-4 رفعیں جو ہیں یہ اصول حدیث پر ہیں۔ اور اس طرح یہ جو ہے شریعت اسلامیہ کے بارے میں جو اہم مراجع ہیں ان پر کتب ہیں، اختلافی مسائل پر یہ اخلاقیات امام باقی کی ہے۔ ہاں، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، شیخ البانی صاحب کا جو نا سلسلے صحیح ضعیفہ ہیں، دایا کی شرح البنایا، یہ طراف پر سامنے ہے۔ اور اس میں جو نا کتب حدیث ہیں، کچھ شروعات حدیث ہیں، کچھ بہت ساری مکس کتابیں بھی ہیں اس میں۔ اور یہ سامنے جو ہے یہ اطراف الحدیث کی الماری ہے، اور متون حدیث بھی ہیں اس میں۔ اس طرح اس کے ساتھ جو نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں۔
ہاں جی، یہ سامنے خصوصاً شیخ شمس جو ہیں افغانی، ان کی ماتریدیہ اور جہود علماء حنفیہ، بڑی ان کی مایہ ناز کتابیں ہیں. اور ہمارے استاد شیخ الحدیث ثناء اللہ خان مدنی صاحب، ان کی جایت الحافظی ہے، مرکات ہے، امام منذری کی ترغیب و ترہیب ہے. ہاں، کتب رجال ہیں، اس پر تو بات ہوگی پہلے. تو یہ تفسیر اور اعراب کی کتابیں، اس میں اعراب القرآن کی تفسیر کی کتابیں جو ہے وہ ساتھ والے کمر میں پڑھی ہیں، مختلف جگہوں پر پڑھی ہیں. ہاں، یہ بھی حدیث کی شروعات ہیں، متون ہیں، شروعات ہیں دارالسلام کی جو. اور یہ ساری سیرت کی کتابیں ہیں سامنے. تو یہ عام اسلامی مسائل پر مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. ہاں، تو ان میں یہ جو فرقہ احمدیہ ہے، ان کے بارے میں بہت ساری پرانے مراجع ہیں اس میں، قادیانیوں کے بارے میں. اور یہ عربی کتب ہیں. اور یہ ساری الماری یہ تفاسیر کی ہے، یہ کتب تفاسیر ہیں اس میں. شیخ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے. اس موقع پہ کتاب بینی، کتاب کا شوق کس قدر ہونا چاہیے؟ یعنی اتنی زیادہ کتابیں آپ نے محنت سے، کوشش سے، پیسہ صرف کر اکٹھی کی، اس پر ہمیں نصیحت بھی فرمائیں. بارک اللہ فیک. اس حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ اس وقت تک کتابیں خریدتے رہیں جب تک آپ غریب نہ ہو جائیں. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من طلب الحدیث فقد افلس. وہ اسی طرف اشارہ کرتے تھے کہ جہاں تک وہ آپ کے پاس گنجائش ہے، کتابیں خریدتے رہا کرو، حتیٰ کہ تمہیں مفلس کا، غریبی کا ڈر ہو کہ غریب ہو جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پھر امیر کر دے گا، پھر جو نا اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا. تو جس قدر بھی آپ کے پاس ہاتھ میں پیسے آئیں، کوشش کرو کہ آپ جو نا وہ کتب حدیث، شروعاتی حدیث اور جو اسلام سے متعلقہ جو بھی کتب ہیں وہ آپ اپنے پاس جمع کریں. یہی علماء کا اسلحہ ہے. قوت العلم بالدلیل. اپنے موقف کا مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کتب کا ہونا، مراجع کا ہونا، حوالہ جات کا ہونا بہت ضروری ہے. شیخ محترم، مدینہ یونیورسٹی میں آپ ایک لمبا عرصہ پڑھے، وہاں کبار شیوخ جن سے اب وہ زیادہ متاثر تھے، کچھ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائیں. عرب شیوخ خصوصاً سلفی مشائخ جو ہیں، ان میں جو ہے شیخ صالح عثیمین، ان کا بڑا نام ہے. شیخ احمد ساری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے صاحبزادے جو ہے ان سے ہم نے پڑھا، اصول حدیث پڑھی ہے. اور اسی طرح شیخ عبد المحسن عباس صاحب ہیں، اور ان کے والد گرامی ہیں، ان سے ہم نے استفادہ کیا. بے شمار مشائخ تھے، مصری مشائخ بھی تھے اور عرب کے مشائخ بھی تھے. شیخ اعظمی تو صاحب شیخ ضیاء الرحمان اعظمی صاحب رحمہ اللہ جو ہیں، ان سے بڑی قربت رہی. وہ چونکہ برصغیر پاک و ہند کے تھے، خصوصی شفقت بھی فرماتے تھے، اور بہت ساری مفید نصیحتوں سے بھی نوازتے رہتے تھے. علم حدیث کا شوق بھی جو ہے دلاتے رہتے تھے. اس طرح وہاں پہ ہمارے پاکستانی استاد تھے عبداللہ مراد صاحب، تو ماشاءاللہ ان کی بڑی بہت شفقت رہی ہم پر. تو میں نے جب مستدرک حاکم اور اس پر امام ذہبی کے ذیل وغیرہ ان کو دکھائے تو ان کی وہ آپ دیدہ ہو گئے. فرمانے لگے کہ ہم یہ کتابیں صرف سنا کرتے تھے، اور آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں یہ کتابیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ شیخ عبداللطیف صاحب ہمارے اصول ضوابط کے استاد تھے. اور شیخ عبدالقادر سندھی صاحب رحمہ اللہ، ان کا خصوصی طور پہ ذکر کروں گا کہ وہ جو تخریج کے طریقے ہیں، تو ان کے تخریج پر وہ خصوصاً شیخ عبدالدین راشدی صاحب رحمۃ اللہ کا جو طریقہ تھا اس کو بہت سراہتے تھے، اور اس کی ہمیں خصوصی نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ اس میں بے شمار فوائد ہیں اور یہ کافی مضبوط طریقہ ہے. اور وہ اپنی خاص جو نا پند و نصیحت سے بھی نوازتے رہتے، اپنی کتابیں بھی عطا کرتے رہتے تھے، اور ان کی تخریج کا ایک منفرد طریقہ تھا. شیخ البانی کے اوپر بھی ان کے جو نا استدراکات ہیں،
اور خصوصاً شیخ البانی کے جو ہے تلمیذ شیخ علی حسن حلبی جو ہیں عصری رحمہ اللہ، وہ بھی میری موجودگی میں، بلکہ ان کے ساتھ میں گیا، شیخ سے ملاقات کروائی، تو اصول حدیث کے بارے میں جو نا وہ شیخ عبدالقادر سندھی صاحب سے انہوں نے جو نا تبادلہ خیال کیا، تو شیخ صاحب نے ان کو بہت ساری کتابوں کی نشاندہی کی اور جو ہے نا وہ بہت ساری مفید نصیحتوں سے نوازا۔ تو عرب میں تو یہ علم کی ایک دنیا ہے، مکتبے بھی بے شمار ہیں، مشائخ بھی بے شمار ہیں۔ اس کے بعد حرمین کے جو دروس ہیں وہاں پر تو بڑے بڑے کبار مشائخ جو نا ان کے دروس سننے کے ملتے تھے، خصوصاً شیخ عطیہ سالم کا جو طریقہ تقریر تھا، جو طریقہ ان کا القاء تھا، یہ مجھے بہت پسند تھا۔ ابھی بڑے ہی اچھے انداز میں جو نا وہ ان کا لیکچر ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی، بہت خوبصورت ان کا انداز تھا اور تفہیمی انداز ہوتا تھا، ہر کوئی ان کے انداز سے سمجھ رہا ہوتا تھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو وہاں تو علم کی دنیا ہے، بڑے بڑے جبال العلم، حفاظ العلم وہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو ان میں مرحوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ محترم، ہم بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے استفادے کے لیے، امت کے استفادہ کے لیے، ہمیں بھی کوئی نصیحت فرمائیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ آپ کے لیے تو یہی عرض کروں گا، اللہم زد فزد، آپ کی جو محنتیں ہیں، کافشیں ہیں، جہود ہیں، اور خصوصاً تو کتب کی جو اشاعت کے بارے میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، یہ قابل تقلید چیز ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بے شک اگرچہ حالات نامساعد بھی آپ کے ہوتے ہیں لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ بڑے بڑے کام کار گزرتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ آپ نے جب الجامع الکامل کے بارے میں ان سے عرض کی تو آپ سے انہوں نے پوچھا تو آپ کا یہ جواب تھا کہ اللہ توفیق دینے والا ہے، میں انشاءاللہ اس کو شائع کروں گا۔ تو شیخ آپ کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ جس آدمی کا توکل اتنا مضبوط ہے، اعتماد اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط ہے، وہ انشاءاللہ یہ کام کر گزرے گا، اور وہ آپ نے کام کر کے دکھایا۔ اس کی 2 طبعات جو ہیں وہ نکل چکی ہیں اور تیسری طبع جو ہے الجامع الکامل کی وہ تیاری کے مراحل میں ہے۔ اللہ آپ کو مزید توفیق دے، اللہ مزید فضل۔ اللہ شیخ محترم کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، ایمان والی، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور علم کے ساتھ اٹیچ رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انبیاء کے ورثاء کا یہی منہج ہوتا ہے، وہ تنگی ترسی میں جیسے مرضی حالات ناساز ہو جائیں وہ وراثت کو نہیں چھوڑتے۔ علم ہماری وراثت ہے، انشاءاللہ مرنا جینا ہمارا علم کے لیے خاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور کام لے گا۔ یہ مکتبہ الرحیق جو ضلع قصور کا بڑا مشہور شہر ٹھینگ موڑ الہ آباد ہے، یہاں یہ موجود ہے۔ علماء کو، طلباء کو، محققین کو اس سے بہت زیادہ استفادہ اٹھانا چاہیے، اور شیخ محترم بہت ماشاءاللہ لائق فیق محدثین کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شیخ کا علم حدیث کے ساتھ خاص درک ہے، ہم سب کو شیخ محترم سے ضرور استفادہ اٹھانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔